مجھے آپ بتاؤ، سب سے سوال ہے بھائی میرا بڑا عاجزانہ، اب چھوڑ دیں شیعہ کو سنی کو، یہ شیعہ کے عقائد ہیں، یہ سنی کے عقائد ہیں، یہ فلاں کے عقائد ہیں، یہ فلاں، چھوڑ دیں نا ان عقائد کی چیز کو، فطرت سے پوچھیں ذرا اندر ذرا کہ کیا کوئی ایسا بندہ جو خود غلطی کرنے والا ہو اور جگہ جگہ پہ اس کو ٹھڈا لگ جاتا ہو، وہ خطا کرنے والا ہو اور اس کے جسم میں خطا کا امکان موجود ہو، بھول جاتا ہو، خطا کرتا ہو، غلطی کرتا ہو، گناہ کرتا ہو، وہ امت کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ویسے تاریخ انسانیت میں، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں کلما حلق نبی خلفہ نبی، کہ اس قوم کی رہنمائی کے لیے اللہ نے کبھی کسی غیر معصوم کو انتخاب کیا ہی نہیں ہے۔ جب بھی کبھی کوئی نبی پیدا ہوتا ہے، نبی فوت ہوتا ہے، تو فوری اس قوم کی رہنمائی کے لیے خدا نبی دے دیتا ہے۔ بھئی کسی غیر معصوم نے ان کی رہنمائی کی نہیں ہے، غیر نبی نے ان کی رہنمائی کی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہو گیا کہ 1400 سال بھی گزر چکے ہیں اور خدا نے معصومین کا سلسلہ ختم۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں اپنی فطرت سے یہ اپنے اندر سے یہ بات خود سے یہ بات پوچھ رہا ہوں بھی، مجھے یہ بتاؤ کہ کیسے ہو سکتا ہے 1400 سال سے کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے، کوئی حجت خدا نہیں ہے، تو پھر یہ زمین قائم کیسے ہے اور یہ ہدایت کیسے ہے؟ وہ مطہر شخصیات، اور ان میں سے ایک پاک شخصیت حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ گندا انسان بھی جو رزق حلال سے پلا ہوا نہیں ہے، جو اپنے باپ کا نہیں ہے، ہر وہ گندا انسان جو کسی طریقے سے بھی گندا ہے، کسی بھی طریقے سے، وہ اہل بیت کو مان نہیں سکتا، قریب نہیں آ سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت امام حسین، فضائل امام حسین علیہ السلام کے پاک سیریز میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام پاک اور مطہر شخصیت ہے، کیونکہ چادر تطہیر کے نیچے آئے ہیں۔ اب ان کے جسم پاک میں کوئی نجس، کوئی گندگی موجود نہیں ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہے۔ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا لا یحل هذه المسجد، یہ خبردار ہو جاؤ، یہ مسجد کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ الجنب، کسی جنبی کے لیے جو حالت جنابت میں ہو، ولا لحائض، اور نہ یہ کسی حائضہ عورت کے لیے جو ہے حیض کی حالت میں ہو، اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ الا لرسول اللہ وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، رسول اللہ کا یہ خاندان پنج تن پاک، ان کے لیے اس حالت میں بھی، کیونکہ وہ ناپاک ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ جو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ تو ہمارے لیے نا، کہ اس حالت میں بھی وہ مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ طہارت ان کے گرد طواف کرتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ جو اس حالت میں، جس حالت میں ہم عام لوگ مسجد میں نہیں جاتے، امام کو اجازت ہے کہ اس حالت میں مسجد میں چلا جائے۔ اللہ اکبر، یہ ہے طہارت، اور یہ طہارت آیت تطہیر اور چادر تطہیر کی وجہ سے ہے۔ اور یہ طہارت اس لیے ہے، فطرت میں ایک بات موجود ہے ہر بندے کے۔ مجھے آپ بتاؤ، سب سے سوال ہے بھائی میرا بڑا عاجزانہ، اب چھوڑ دیں شیعہ کو سنی کو، یہ شیعہ کے عقائد ہیں، یہ سنی کے عقائد ہیں، یہ فلاں کے عقائد ہیں، یہ فلاں، چھوڑ دیں نا ان عقائد کی چیز کو، فطرت سے پوچھیں ذرا اندر ذرا کہ کیا کوئی ایسا بندہ جو خود غلطی کرنے والا ہو اور جگہ جگہ پہ اس کو ٹھڈا لگ جاتا ہو، وہ خطا کرنے والا ہو اور اس کے جسم میں خطا کا امکان موجود ہو، بھول جاتا ہو، خطا کرتا ہو، غلطی کرتا ہو، گناہ کرتا ہو، وہ امت کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ بس آپ مجھے یہ بتا دیں۔ اگر 1000 سال اس کی زندگی ہے نا، ٹھیک ہے، 99 ایئرز، ٹھیک ہے، وہ کیا کرے گا؟ سیدھے راہ پہ چلتا رہے۔ اگر زندگی میں ایک غلطی کر دے گا، ایک غلطی، اور وہ ایک ایسی غلطی ہو کہ وہ سب کو لے ڈوبے گی، تو پیچھے کی ہوئی ساری نیکیوں کا کام کیا مطلب ہے؟ وہ امت کی کیسے رہنمائی کرے گا؟ اس کے پیچھے چلنے والوں کو کیا حال ہوگا؟ جو ابھی تک تو سیدھے راستے پہ لے کے آ رہا تھا، ابھی اس نے غلطی کی ہے اور اس کی رہنمائی کرنے والے، اس کی اقتداء کرنے والے بھی اسی غلط راستے پہ، ٹریک پہ چڑھ چکے ہیں۔ اب پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا ویسے
تاریخ انسانیت میں، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں کلما حلق نبی خلفہ نبی، کہ اس قوم کی رہنمائی کے لیے اللہ نے کبھی کسی غیر معصوم کو انتخاب کیا ہی نہیں ہے۔ جب بھی کبھی کوئی نبی پیدا ہوتا ہے، نبی فوت ہوتا ہے، تو فوری اس قوم کی رہنمائی کے لیے خدا نبی دے دیتا ہے۔ بھئی کسی غیر معصوم نے ان کی رہنمائی کی نہیں ہے، غیر نبی نے ان کی رہنمائی کی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہو گیا کہ 1400 سال بھی گزر چکے ہیں اور خدا نے معصومین کا سلسلہ ختم۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں اپنی فطرت سے یہ اپنے اندر سے یہ بات خود سے یہ بات پوچھ رہا ہوں، بھی مجھے یہ بتاؤ کہ کیسے ہو سکتا ہے 1400 سال سے کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے، کوئی حجت خدا نہیں ہے، تو پھر یہ زمین قائم کیسے ہے اور یہ ہدایت کیسے ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ پاک مطہر شخصیات جو گزر چکی، جنہوں نے دین الہی کی خدمت کی ہے، جو ابھی ہیں، جن کی پاک جسم اطہر کی اور پاک تعلیمات سے اور جن کی روشنی سے اور جن کی زمین پر ہونے کی وجہ سے اور جن کی دعاؤں سے، جن کی برکت سے اس وقت اللہ کی زمین قائم و دائم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ تو بڑی بدبختی کی بات ہے کہ ہم نے ہر وہ بات جو ہماری فطرت میں ہے، جو قرآن و حدیث کی روح سے ظاہر ہوتی ہے، جو منطقی طور پر ثابت ہوتی ہے، ہم نے بس ایسے اس کو پھینکا ہوا ہے کہ یہ جو بھئی شیعہ کا عقیدہ ہے۔ ہر چیز اگر تم غیر کو دے دو گے تو روز محشر کس منہ سے خدا کے سامنے حاضر ہوگے؟ ہر چیز اگر غیر کو دے دو گے، مخالفت میں، کسی کے بغض میں، کسی کی مخالفت میں، او بھائی کسی سے تعلق نہیں ہے، بس تعلق ہو محمد سے، ہو آل محمد سے، ہو ان معصومین سے ہو کہ جن کو خدا نے اپنی زمین پر حجت مانا ہے اور حجت بنا کے اتارا، حجج اللہ علی الارض۔ وہ مطہر شخصیات اور ان میں سے ایک پاک شخصیت حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ خود محبوب مصطفیٰ، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہ انہیں پاک کر دے اور ان سے ہر گندگی کو دور کر لے۔ رجس، الرجس کے ساتھ جو الف لام ہے یہ جنس کا ہے، یعنی کسی قسم کی کوئی گندگی اہل بیت کے قریب نہیں ہے۔ گندا انسان بھی جو رزق حلال سے پلا ہوا نہیں ہے، جو اپنے باپ کا نہیں ہے، ہر وہ گندا انسان جو کسی طریقے سے بھی گندا ہے، کسی بھی طریقے سے، وہ اہل بیت کو مان نہیں سکتا، قریب نہیں آ سکتا۔ جس نے حرام کھایا ہے، ظلم کرنے والا ہے، نہیں، ہاں اللہ کہ توبہ کر لے۔ جب توبہ کرتا ہے تو بندہ اندر سے پاک ہوتا ہے، تو پھر اہل بیت علیہم السلام سمجھ آتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔